کہ جمل کے اندر مولا امام حسن نے آ کے بتایا بابا وہاں سے زبیر آئے ہیں گھوڑے پر بیٹھ کے، جنگ کا آغاز ہو رہا ہے، زبیر مولا سے جنگ کرنے کے لیے میدان میں اترے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا بیٹا تمہاری اجازت ہے کہ میں چلا جاؤں؟ اجازت امام حسن سے اس لیے مانگی تھی کہ لشکر کے سالار امام حسن تھے، اور مولا علی نے یہ ہمیں ہدایت عطا کی ہے کہ جسے بڑا بناؤ اسے بڑا بڑا مانو۔ فرمایا بابا آپ میرے امام ہیں، آپ میرے مولا ہیں۔ حضرت گھوڑے پر بیٹھے اور جا کر آواز دی زبیر پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ کہنے لگا آپ علی ہیں۔ حضرت نے فرمایا فلاں دن فلاں تاریخ فلاں جگہ فلاں موقع فلاں فلاں لوگ موجود تھے جب پیغمبر نے تم سے کہا تھا کہ تم علی کے خلاف تلوار لے کر آؤ گے، تم نے یقین نہیں کیا تھا، تمہیں یقین نہیں آ رہا تھا، تم تعجب کر رہے تھے کہ ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے۔ یہ وہی دن ہے، یہ وہی جگہ ہے جس کے لیے پیغمبر نے پہلے سے بتا دیا تھا۔ تلوار کو نیام میں رکھ کے گھوڑا موڑ کے جانے لگا۔ میں زبیر سے پوچھوں گا زبیر کہاں جا رہے ہو؟ جب تم پر حق روشن ہو گیا، جب تم پر صداقت واضح ہو گئی تو لا تعلقی اسلام کی لغت میں نہیں ہے۔ اگر مجھ پر روشن ہو گیا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے تو مجھے حق کی جانبداری کرنی ہے، مجھے سچ کا ساتھ دینا ہے۔ لیکن یہ چلا گیا میدان جمل چھوڑ کر، اور ایک شخص نے رستے میں اسے تنہا پا کر اس کا سر قلم کر لیا، اور سر لا کر جب مولا کے سامنے رکھا تو حضرت نے تعجب سے اسے فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار۔ یہ واحد مقتول اور قاتل ہے جو دونوں اس وجہ سے جہنم میں جائیں گے کہ مارنے والا بھی بغیر امام کی اجازت کے مار رہا تھا اور مرنے والا بھی امامت سے خارج ہو چکا تھا۔ سورہ حجر کی وہ آیت پڑھی کہ جو اہل ایمان کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں غل آ جائے گا نا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے دل سے وہ غل دور کر دے گا، پھر وہ جنت میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، تختوں کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے تکیوں کے اوپر۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ آیت میرے، طلحہ اور زبیر اور عثمان ابن عفان، ان تین بندے اور چوتھا میں، یہ آیت ہمارے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے میل آ گیا قیامت والے دن وہ دور کر دے گا اور ہم ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے مطلب وہ تکلیفیں تو پہنچی تھی نا حضرت علی کو، مطلب کئی لوگوں سے تکلیف پہنچی، بل آپ نے ان کو ایک کلین چٹ دے دی کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت ختم کر دے گا، جو اگر دنیاوی وجہ سے، دنیاوی طور پر کسی دینی وجہ سے آئی ہے۔ تو حضرت زبیر وہ صحابی ہیں یعنی جو نبی الاسلام کے بہادر ترین اصحاب میں سے، 12 بندے غزوہ احد میں حضور کے ساتھ رہ گئے تھے 700 میں سے غزوہ احد کے اندر، ان میں سے ایک حضرت زبیر بھی تھے، اور یہ تلوار کمال کی چلاتے تھے، اکیلے میدان جنگ میں آگے چلے جاتے تھے۔ بخاری میں آتا ہے کہ ان کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر کہتا ہے کہ میرے باپ کے 2 شانوں کے درمیان اتنا بڑا زخم تھا جو ہیل اپ ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی گڑا پڑا ہوا تھا، میں پورا ہاتھ اس میں داخل کر لیتا تھا، اور وہ زخم ان کو احد کے موقع پہ لگا تھا۔ ٹھیک ہے، اور پھر جنگ، اسی حدیث میں بخاری کے آتا ہے کہ جنگ یرموک کے موقع پر لوگ یعنی لیڈر کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، تو حضرت زبیر بھی ایک اسکواڈ کو لیڈ کر رہے تھے، تو لوگوں نے کہا حضرت آپ آگے جائیں، انہوں نے کہا جب میں آگے جاؤں گا تو میرے ساتھ کوئی نہیں آگے جا سکے، تو وہ اکیلے گھوڑے کو انہوں نے جو ہے وہ ایڑی لگائی اور رومن امپائر کی یعنی فوج کے اندر گھس گئے، اور کوئی بھی ان سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، اتنی بہادری تھی ان کے اندر، لیکن جنگ جمل میں حضرت علی کے مقابلے پہ آ گئے۔ اس تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ حضرت حسن ابن علی نے بتایا مولا علی سے کہ بھئی حضرت زبیر آئے ہیں، تو حضرت علی نے کہا کہ رکو میں خود جاتا ہوں۔ گئے، کہا زبیر یاد ہے وہ دن جب نبی تم مجھ سے بڑا پیار کر رہے تھے، پھوپھی ذات تھے نا، نبی الاسلام کی پھوپھی کے بیٹے ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور نے تم سے ایک بات کہی تھی کہ تم علی سے اتنی محبت کرتے ہو، ایک دن آئے گا کہ تم تلوار لے کے علی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے۔ تو تم نے کیا کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں علی کے خلاف کھڑا ہوں گا؟ فرمایا ہاں، تم اس وقت ظالم ہو گئے۔ تو حضرت زبیر جو ہیں وہ
ان پہ غشی طاری ہو گئی گھوڑے کو، یعنی وہ حضرت علی کا پھر سامنا بھی نہیں کر سکے، میدان جنگ سے واپس چلے گئے۔ تو بعد میں حضرت علی کے فوجیوں میں سے ایک بندے نے جا کے پیچھے ان کو دھوکے سے قتل کر کے تو لا کے تو سر حضرت علی کے سامنے رکھا، تو حضرت علی نے کہا کہ زبیر کے قاتل کو میں دوزخ کی بشارت دیتا ہوں، کیونکہ زبیر جنتی تھا۔ تو وہ شخص پھر حضرت علی سے ناراض ہو گیا کہ ہم نے میں نے تجھے حکم دیا تھا، جب میں نے ان کو جانے دیا ہے تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تو وہ پھر خارجی ہو گیا۔ اور یعنی یہ وہ محبت تھی، وہ جہاں محبت تھی وہ نظر آتی تھی۔ ظاہر ہے کہ ایک بندے کی ایک غلطی سے اس کی پوری زندگی زیرو سے ملٹیپلائی نہیں ہو جاتی ہے، جس نے اتنا کچھ دین کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہو، کبھی نہیں ہو سکتا ایسے۔ حضرت علی کو بھی اس بات کا پتہ تھا۔ بہرحال یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اسی لیے نبی علیہ السلام کی اس حدیث یعنی وہ حضرت علی کے اس قول کو حضرت علی فٹ کیا کرتے تھے حضرت زبیر، طلحہ اور حضرت عثمان ابن عفان پہ رضی اللہ تعالیٰ۔ باقی آپ میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی یعنی مشکل وقت حضرت علی نے اپنی خلافت میں دیکھا ہے اس حوالے سے۔ یعنی مصنف ابن ابی شیبہ میں آپ کے مخالفین کی لاشیں بھی ہیں، ان پہ بھی حضرت علی گریہ کر رہے ہیں، ایک ایک کی لاش اٹھا کے اس کو صاف کر رہے ہیں۔ حضرت طلحہ کا بیٹا تھا محمد بن طلحہ، اس کی لاش دیکھی تو رو پڑے حضرت علی، حالانکہ وہ مخالفت میں لڑنے آیا ہوا تھا۔ پھر حضرت حسن سے کہا کاش میں جنگ جمل سے 20 سال پہلے ہی مر گیا ہوتا، میں یہ دن نہ دیکھتا۔ ایک ایسا شخص جس نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، جس نے اسلام کو زیرو سے 3 براعظموں میں پھیلتے ہوئے دیکھا، اور اب اس کو بڑھاپے میں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ اس کے سامنے اسلام کا شرازہ بکھر رہا ہے، کہ مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں۔ ایک ایک جنگ میں 8-8 10 ہزار لوگ، جن میں مرنے والے صحابہ ہیں حضور کی تربیت یافتہ، جو ایک آواز کے اوپر حضور کی لبیک کہنے والے تھے، شیر و شکر تھے آپس میں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے حضرت علی جو ہیں وہ یعنی کوفے میں شہر سے باہر آپ کو پتہ ہے کنویں ہوا کرتے تھے، اکیلے جا کے کنویں پہ بیٹھ کے رویا کرتے تھے کہ اللہ اس امت کے ساتھ کیا ہو گیا۔